اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سسٹم، یہ لفظ آپ نے سندھ میں بہت سنا ہوگا۔ آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے سندھ میں سسٹم کسے کہتے ہیں، سندھ میں سسٹم کیسے آپریٹ کرتا ہے، سندھ میں سسٹم کے آپریٹر کون ہیں، سندھ میں سسٹم کتنا طاقتور ہے، اس سسٹم کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں، اس سسٹم کو چلانے والے، اس کے رکھوالے اور اس کے جو آپریٹرز ہیں ان کی جو طریقہ واردات ہے وہ کیا ہے، اور اس سسٹم کی قیمت، اس سسٹم کے اثرات کی قیمت یہ صوبہ اور خاص طور پہ کراچی کس طرح ادا کر رہا ہے۔ کیا اب اس سسٹم کے خلاف واقعی کوئی کارروائی شروع ہو گئی ہے؟ یہ ساری تفصیلات ہم آپ کے آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، لیکن ان تفصیلات سے قبل ہماری آپ سے استدعا ہوگی، درخواست ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ ہمیں نئی نئی خبریں لانے پر اور آپ تک اچھی معلومات پہنچانے پر جو ہے مجبور کرتی ہے، تو آپ کے تعاون کا جو ہے بہت شکریہ۔ آج کے ویلاگ کو ہم شروع کرتے ہیں سسٹم کے حوالے سے۔ بہت لفظ اس پورے پاکستان میں، دنیا میں یہ لفظ جو ہے نا بڑا مشہور ہے، اتنا نہیں کہ سسٹم طاقتور ہو گیا، اتنا مشہور ہو گیا۔ جس طرح بھارت میں شاہ رخ خان مشہور ہے، اس طرح یہ جو سسٹم ہے سندھ کا اور خاص طور پہ کراچی کا، یہ بھی پوری دنیا میں بھی اسی طرح جو ہے مشہور ہو گیا۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں جو چیز کی وجہ شہرت، کبھی کوئی فن نہیں ہوتا، کوئی ثقافت نہیں ہوتی، کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، کوئی سائنس کی خبر نہیں ہوتی، کوئی برائی کی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو دنیا بھر میں جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے، اور یہ مشہور کرنے والے کوئی آپ کے دشمن نہیں ہوتے، یہ مشہور کرنے والے کوئی پاکستان کے دشمن نہیں ہوتے، بلکہ پاکستان کے سیاستدان ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو ایسے ملک میں لطیفے اور ایسی وارداتیں جو ہیں ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہیں، جو آپ کی عوام کی بھی اور اس ملک کی بھی پوری دنیا میں جو ہے وہ شہرت کا باعث بنتی ہیں۔ سسٹم بنیادی طور پہ سندھ میں جو کہتے ہیں وہ پٹے کا نظام ہے، ٹھیکیداری نظام ہے۔ اس صوبے کے محکموں کو آؤٹ سورس کر دیا گیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتاؤں نے، پیپلز پارٹی کے بڑوں نے اس صوبے کے محکموں کو آؤٹ سورس کر دیا گیا، پرائیویٹ لوگوں نے اور کچھ سرکاری لوگوں نے قیمت لگا کے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ خرید لیے۔ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کی جو انوکھی واردات اس صوبے میں ڈالی گئی ہے کہ وہ شاید جب دنیا میں کرپشن کی جو تاریخ لکھی جائے گی تو یہ جو باب ہوگا، جو طریقہ واردات ایجاد ہوگا سسٹم کا، یہ مثال آپ کو نہیں ملے گی، شاید کبھی نہیں ملے شاید۔ یہ ایسا نظام حکومت یہاں جو بنایا گیا ہے۔ اچھا، بولی لگا کے سسٹم کو جو ہے نا وہ خرید لیا جاتا ہے، اس پہ طے ہو گیا، مثال کے طور پہ ایس بی سی اے خرید لیا گیا۔ اب یہ طے ہو گیا کہ ایس بی سی اے سے جو کلیکشن ہوگی وہ فلانی جگہ پہ، اس کو بڑے گھر کا نام دیا جاتا ہے، اتنے پیسے تک جائے گی، اور باقی کے جو پیسے ہوں گے وہ جو سسٹم چلانے والا رکھے گا، اور تھوڑے بہت جو ہیں 4% 5% جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن افسران میں ہو جاتی ہے۔ ہو گئی تو ہو گئی، یا نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، ورنہ افسران کو دینا ضروری نہیں، لیکن کچھ رقم جو ہے عمومی طور پہ جو ہے اس کی افسران میں تقسیم ہوتی ہے تاکہ اپنی مرضی کے جو ہے وہ کام جو ہیں وہ کروائے جا سکیں۔ جناب والا، اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ زمینوں کے معاملات، خاص طور پہ ریونیو بورڈ ہے اور گوڈ آباد اسکیم، اس کے معاملات فلانے آدمی کو دے، میں نام بتاتا ہوں، علی بروئی کو دے دیے گئے۔ اب پورے شہر کی اور پورے صوبے کی زمین کا جو مالک ہے وہ ایک فرد ہو گیا ہے۔ اب زمین سے متعلق، اراضی سے متعلق جو کام آئے گا اس کی اپروول آپ کو جو ہے وہ محکمہ لینڈ سے یا بورڈ آف ریونیو سے نہیں لینی ہے، بلکہ وہ علی بروئی صاحب جو ہیں وہ دیں گے۔ اب ڈپارٹمنٹ کے افسران کو ہدایت ہے کہ آپ نے جو بھی اپروول، جو بھی کام آنا ہے، پہلے آپ نے جو ہے نا ان سے پوچھنا ہے۔ اب جو موصوف ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ وائز جو ہے علاقوں کو آؤٹ سورس کر دیا، کام کو آسان کرنے کے لیے، سائنٹیفک بنیادوں پہ کام کرنے کے لیے، کہتے ہیں نا مینجمنٹ اسکل، بہترین مینجمنٹ اسکل کے لیے ان کو کہ ڈسٹرکٹ کا جو آؤٹ سورس کر کے فلاں صاحب دیکھیں گے، ایسٹ فلاں صاحب دیکھیں گے، ساؤتھ فلاں صاحب دیکھیں گے، ضلعوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ریونیو کے سارے کام جو ہے وہ اس طرح ہوں گے، اور اس میں جو اس شہر کے لوگوں کے ساتھ، اس شہر کے لوگوں کی زمین، خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کی زمینوں کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا ہے، خدا کی پناہ۔ آج یہی صورتحال ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی کنسٹرکشن انڈسٹری تھی وہ کراچی کے اندر تھی،
اس وقت پورے پاکستان میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، اور یہ پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری جو پورے پاکستان کے لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ بالواسطہ اور بلا واسطہ جو ہے وہ روزگار فراہم کر رہی تھی، وہ مکمل طور پہ بند پڑی ہوئی ہے۔ یہ عالم ہو گیا ہے کہ ایک دفعہ آئی ٹی صاحب آباد کے دفتر میں گئے تو بلڈر جو ہیں وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے، کہ اللہ خدا کی پناہ، ہمیں اللہ کے واسطے سسٹم سے ہماری نجات دلاؤ۔ ان کی زمینوں پہ قبضہ، لوگ اپنی زمین کو چھڑوانے کے لیے جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ دینے میں مجبور ہیں، اور پیسے وہ اتنے پیسے ہیں کہ لوگ، کتنے لوگ تو نہیں دے پائے۔ اس کے علاوہ زمین کے جعلی ڈاکومنٹ بنا کے، آلٹرنیٹ کے نام پر سرکاری اراضی کو پہلے جو ہے وہ جعلی دستاویزات سے موروثی دکھانا، پھر کورٹ میں کیس کرنا، پھر اس کیس کو ہار جانا، بڑی پلاننگ کر کے، بہت بڑا گیم ہے۔ اس میں کئی بلڈر بھی شامل ہیں، ایسا نہیں ہے، کئی بلڈر بھی شامل ہیں۔ آنے والے دنوں میں ان بلڈرز کے بھی جو ہے وہ آپ کو نام بتائیں گے۔ اربوں خربوں روپے کا اس میں کھیل کھیلا گیا۔ آباد نے باقاعدہ درخواست کی پاکستان کے حساس اداروں سے، آرمی چیف سے، خفیہ ایجنسی سے، خدا کے واسطے ہماری اس مافیا سے، اس سسٹم سے ہماری جان چھڑائیں۔ دوسری بات میں آپ کو، اب کے ڈی اے کی مثال لے لیں۔ کے ڈی اے محمد علی شاہ کو فروغ کر دیا گیا، یا وہی سارے معاملات دیکھیں گے۔ جو بھی کے ڈی اے میں کام ہوگا، کوئی کسی کا کام بھی ہوگا، وہ جو ہے زمینوں کے معاملات، فلاں واس، اس وقت سب سے زیادہ کام اترے ہیں وہ ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، کے ڈی اے اور ریونیو بورڈ میں اتارے گئے۔ اس طرح مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہے فروغ کر، ڈپارٹمنٹ جو ہے مختلف لوگوں کے جو ہیں وہ حوالے کر دیے گئے۔ یہ سسٹم اتنا طاقتور تھا کہ ایک ڈی سی شکارپور، آپ یقین کریں گے ڈی سی شکارپور 7 سال تک اپنے عہدے پر جو ہے نا برجمہ رہا۔ شاید پاکستان کی بیوروکریسی کی تاریخ میں ایسی مثال نہ ملے، کیونکہ بہت بڑی رہائشی اسکیم کو پاکستان کی اس کو ذرا ایڈجسٹ کرنا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو فیور کرنا تھا۔ اس علاقے کے ایک ڈی سی محمد صاحب، علی صاحب، انہوں نے مل کے بڑے بڑے کام اتارے، سرکاری راضی آگے پیچھے اوپر نیچے کر کے جو ہے اس کی جو ہے بندر بات ہوئی۔ اس وقت کوئی ایسا نفع بخش ادارہ نہیں ہے جو سسٹم کے ہاتھوں محفوظ ہو اور سسٹم نے جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنے پنجے نہ گاڑے ہوں۔ ایس بی سی اے کو لے لیں آپ۔ پہلے ایس بی سی اے کو منظور قادر کاکا صاحب اس سسٹم کو چلاتے تھے، جب ہی گرفتار ہیں۔ زرداری صاحب کے معتمد خاص ہونے کا بھی ان کو درجہ حاصل تھا۔ برحال زمانے میں ایپیکس کمیٹی میں اور رینجرز کے کرپشن کو بھی روکنے کے زمانے میں کام کر رہی تھی، کراچی بد امنی کے حوالے سے کہ کرپشن کا پیسہ جو ہے کراچی میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو رینجرز کا چھاپا پڑا۔ پھر منظور قادر کاکا صاحب جو اپنے آپ کو عاجز و فقیر کہتے ہیں، ہم سے بات کریں تو بولے عاجز فقیر۔ پھر وہ کینیڈا نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر واپس آئے ہیں کچھ دنوں پہلے، اور پھر وہ گرفتار ہو گئے نسلا ٹاور کیس میں۔ کسی دن آپ کو نسلا ٹاور کی بھی سٹوری سنائیں گے۔ بہرحال وہ گرفتار ہو گئے۔ اس وقت ایس بی سی اے کا سسٹم، اب میں آپ کو ایک انتہائی حیرت انگیز بات بتاتا ہوں، پوری دنیا کی جو ہے نا آنکھیں کھل جائیں گی، اور یہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں صوبائی وزیر بلدیات کے حوالے سے، وہ انہوں نے خود کہا ہے، میں نہیں کہتا۔ صوبائی وزیر بلدیات مبین جمانی صاحب کا پچھلے دنوں ایک بیان آیا، اور کیا کہ آپ سنتے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ 14 گریڈ کا ایک افسر شہزاد آرائیں پورا ایس بی سی اے چلا رہا ہے، اور 20 گریڈ کے افسران، اس 14 گریڈ کے افسر نہیں، انسپیکٹر ہے وہ، جونیئر انسپیکٹر یا انسپیکٹر، اس کو جواب دیں۔ تصور کیجئے، آپ تصور کیجئے 14 گریڈ کا ایک اہلکار، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ چلا رہا ہے۔ اس ادارے میں کوئی کمرشل فائل اس اہلکار کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ وہ 14 گریڈ کا اہلکار اپنے 20 گریڈ کے ڈائریکٹر جنرل کو ہدایت کرتا ہے کہ اب تم یہ کیس اپروو کر سکتے ہو، تو پھر ڈی جی میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ اس پہ وہ دستخط کرتا ہے۔ سارے تبادلے، تقرریاں، انتظامی اور غیر انتظامی سارے فیصلے اس 14 گریڈ کا اہلکار وہ کرتا ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات اس صوبے کا وزیر
بلدیات کہہ رہا ہے نگران مبین جمانی صاحب۔ اور مزے کی ایک اور بات، یہ جو اہلکار صاحب ہیں شہزاد رائی صاحب، یہ معطل ہیں، معطلی میں جو ہے وہ اتنے طاقتور ہے کہ آج بھی ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ فائل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال مبین جمانی صاحب نے کچھ اسی سسٹم کے سے وابستہ افراد جو اس کے ماتحت ہیں ان کو معطل بھی کیا ہے، 6 یا 7 افراد ہیں، لیکن اس میں کہتے ہیں 36 افراد ہیں جو ایس بی سی اے کا پورا سسٹم چلاتے ہیں، جس کا انچارج جو ہے وہ ایک 14 گریڈ کا انسپیکٹر ہے۔ طریقہ واردات جو ڈائریکٹ فائلیں آ رہی ہیں کمرشل کی، وہ تو ان کی منظوری سے جاتی ہیں، اس کے علاوہ علاقوں کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے پرائیویٹ آدمیوں، دوبارہ سن لیجیے، پرائیویٹ آدمیوں کو آؤٹ سورس کر دیے گئے علاقے، گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن، عزیز آباد، فیٹل ویریا، نارتھ ناز آباد، پیسز سوسائٹی۔ اب اس علاقے کا جو پرائیویٹ آدمی انچارج ہے وہ پورے کلیکشن کرے گا اپنے علاقے سے۔ اس وقت زیادہ تر کوئی کمرشل کام تو تیس نیس کر دیا، اوپر زمینوں کا کام اتارا گیا۔ ایس بی سی اے میں جو ریٹ اتنے زیادہ کر دیے گئے کہ ایک تو زمین نہیں بچی ہے، جو بچی ان کے لیے پوزیشن نہیں رہے گی ان حالات میں۔ بلڈر کہتے ہیں بھائی ہم یہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں، تم اپنے لیے کمانے کے لیے بنا رہے ہیں یا تم لوگوں کو رشوت دینے کے لیے بنا رہے ہیں، تو وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے۔ پھر وہ اب چھتوں کا کام چل رہا ہے، وہ وہاں سے چھتے کی ریکوری ہوتی ہے اور اس کی جو تقسیم ہے جو ہم نے آپ کو بتائی کہ وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ سسٹم ہے، اس وقت اس کا انجام کیا ہوگا ہمیں تو نہیں پتہ۔ اس 14 گریڈ کے اہلکار کے لیے بڑی بڑی جگہ پہ بلڈرز نے، شہریوں نے شکایتیں کی، لیکن یہ اہلکار اتنا طاقتور ہے کہ کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکا، مصنوعی کارروائی کے لیے معطل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس صوبے کا جو متوازی نظام حکومت ہے، مزے کی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو سندھ حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، اور کافی حد تک یہ موجودہ حکومت بھی، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب مکمل طور پہ اس سسٹم کو جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اس سسٹم کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے، وہ سسٹم کا ایسا لگتا ہے کہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اس حکومت کے سامنے ایک متوازی نظام حکومت ہے۔ اس صوبے میں 2 نظام حکومت ہے، ایک تو وہ جو جمہوری آئینی یا صوبائی حکومت ہے جو الیکشن، ایک یہ متوازی حکومت ہے۔ اس صورتحال میں یہ صوبہ کیسے چلے گا؟ جو ادارے، ان کے نام بھی آپ کو بتا دیتے کہ جو ادارے اس سسٹم کے اس میں ہیں، اس میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، بورڈ آف ریونیو ہے، محکمہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، کمشنری نظام ہے، رجسٹرار آفس ہے، اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ وزیر جو ان کے متعلق پورا ڈپارٹمنٹ دیکھتے تھے، جیسے مکیش چاولہ ایکسائز وغیرہ کا معاملات دیکھتے تھے۔ اب لوگوں کی اپنی جو آبائی زمینیں تھیں ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہیں۔ اب جو ایک اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں، تھوڑی بہت، اللہ کرے اچھی خبریں اس صوبے کے لیے ہوں کہ سسٹم کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ ایک لسٹ تیار کی گئی پہلے، اور یہ لسٹ جو ہے پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی مدد سے جو ہے وہ تیار کی گئی۔ اگر کیونکہ حکومت نہیں دے رہی تھی تو اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹ انوالومنٹ کی ہے، کیونکہ اس حکومت مکمل طور پہ سسٹم کو مضبوط کرنے کی، سسٹم چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس سسٹم کو توڑنا چاہتی ہے، ختم کرنا چاہتی ہے، تاکہ اس صوبے کے لوگوں کو اس سسٹم سے جو ہے وہ جان چھٹے صوبے کے لوگوں کی۔ تو اس میں جو لسٹ تیار کی گئی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ فرار ہو گئے ہیں، کہتے ہیں 60 لوگوں کی لسٹ تیار کی گئی ہے، ان کو اسٹاپ لسٹ کا نام دیا گیا ہے، جن کے باہر جانے پہ جو ہے وہ پابندی لگ گئی ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، کچھ لوگ جو ہے ابھی یہاں موجود ہیں۔ بہت سارا کام بالکل ویسے ہی چل رہا ہے، لیکن جب سے خبریں آنا شروع ہوئی ہیں کہ سسٹم کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، سسٹم کو جو ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، سسٹم سے صوبے کے لوگوں کی جان چھڑانے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے، سسٹم سے وابستہ افراد کے گرد جو ہے گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، تو کسی حد تک سسٹم جو ہے کمزور ہوا، وارداتیں جاری ہیں، بند نہیں ہوا برحال ابھی، کیونکہ سسٹم کو اس بات کا یقین ہے کہ عارضی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پرانا سیٹ اپ جو ہے حکومت کا وہ بحال ہو جائے گا، اور موجودہ وزیر اعلیٰ جو ہیں ان سے امید تھی شاید وہ کچھ قائم کرتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور سسٹم کو مکمل طور پہ جو ہے وہ سپورٹ ہی کر رہے ہیں۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس سسٹم کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ کتنا جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس صوبے پر، اس ملک پر اپنا رحم فرما. اس صوبے کے، اس ملک کے لوگوں کی جو برائیاں ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان کا، اس صوبے کا یہ حال ہو گیا، ان برائیوں کا جو ہے وہ خاتمہ فرما. اس ملک کو بھی ایک دنیا کا ایک جدید ملک بنا جو اس سسٹم کی موجودگی میں کسی طور پر ممکن نہیں ہے. انہی الفاظ کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آج کا ختم کرتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.